اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، یہ رستہ مدینہ المنورہ سے بدر کی طرف جاتا ہے، اور بدر وہ مقام ہے جہاں پہ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہوئی تھی۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلے باقاعدہ معرکے کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی ہے اور قریش مکہ کو ذلت امیز شکست سے دوچار کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے۔ اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے آپ اور آپ کے جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو طرح طرح سے ستانے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ ہجرت سے ذرا پہلے آپ کو قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا، جس کا ذکر سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ مسلسل اس فکر میں رہے کہ آپ کو وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مدینہ میں خط لکھا۔ یہ عبداللہ بن ابی ایک منافق تھا جو مدینہ میں تھا، کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ حوالہ کے لیے دیکھیے سنن ابن داؤد حدیث نمبر 3004۔ اس کے بعد انصار مدینہ میں سے اوس کے قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے، یعنی کہ یہ انہوں نے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا۔ اب جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر مدینہ منورہ سے کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلہ لے کر شام جاتے ہو تو تمہارا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے، اب ہم تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد کفار مکہ کے کچھ دستے مدینہ منورہ کے آس پاس آئے اور مسلمانوں کے مویشی لوٹ کر لے گئے۔ حالات کے اس پس منظر میں ابو سفیان، جو کہ اس وقت کفار مکہ کا سردار تھا، ایک بڑا بھاری تجارتی قافلہ لے کر شام گیا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے ہر مرد و عورت نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی غرض سے بھیجا تھا۔ یہ قافلہ شام سے 100% نفع کمانے کے بعد واپس آ رہا تھا۔ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور 50,000 دینار کا سامان لا رہا تھا، اور اس کے ساتھ 40 مسلح افراد اس کی حفاظت پر متعین تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی کا پتہ چلا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیلنج کے مطابق آپ نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے باقاعدہ سپاہیوں کی بھرتی کا موقع نہیں تھا، اس لیے وقت پر جتنے صحابہ تیار ہو سکے ان کی تعداد 313 تھی، کل 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، 60 زریں تھیں۔ اس مختصر سامان کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے نکلے۔ جب ابو سفیان کو آپ کے ارادے کا اندازہ ہوا تو اس نے ایک طرف تو ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیج کر اس واقعے کی اطلاع دی اور اسے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا، اور دوسری طرف اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحر احمر کے ساحل کی طرف سے نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے۔ ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور لوہے میں غرق ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا ہے اور ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ آپ ابو جہل سے ایک فیصلہ کن مارکا ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار جو مسلمانوں کی دشمنی میں پیش تھے مارے گئے، اور دوسرے 70 افراد گرفتار ہوئے، اور باقی لوگ میدان میں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہ تھا بدر کا احوال جو کہ آپ کو راستے کی مناسبت سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔